یہاں پر اپنی عوام کے لیے ہم 4 ارب روپے دیتے ہیں، اس پر وبیلا مچا دیا جاتا ہے، لیکن 37 ملین ڈالر سے 11 ارب روپے سے ایک وزیراعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے تیاریاں خریدتی ہے، اپنے ناشتوں کے لیے طیارہ خریدتی ہے، مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سہیل آفریدی نے اس تقریر میں بہت سخت باتیں کی، انہوں نے نواز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سہیل آفریدی کی اس تقریر کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بڑی خبر، جی ہاں خبر تو لے لیجئے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ آپ خبریں جاننے کے لیے ہی ہمارا چینل دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کر ہی لیں گے، پلیز ضرور کر لیجئے، کیونکہ خبر بہت بڑی ہے اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور ہم اس پہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت سے خبریں آپ کے لیے جمع کرتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے جناب کہ عمران خان سے جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جی ہاں، اور یہ ملاقاتیں رینڈم نہیں ہیں، یہ ملاقاتیں براہ راست جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیغام رسانی ہے، کیونکہ ظاہر ہے براہ راست تو اس وقت کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ جب ہماری جو ان کے قریبی ذرائع ہیں، جو جنرل عاصم منیر کے قریبی ذرائع ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایونچولی جو بھی کچھ ہونا ہے اس میں ان کی تسلیم و رضا، ان کی مرضی و منشا ہی ہوگی، اور جب ہم آپ کو ملاقاتیوں کے نام بتائیں گے تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے باس کے بات کس کی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، عمران خان سے جن لوگوں کی بات ہوئی ہے، جن لوگوں کو عمران خان سے ملنے کے لیے جیل میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں کی صورت گری کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آنے والے دنوں میں پیش رفت ہوگی، کیونکہ موجودہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ تو اب جا ہی رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا ٹوٹ گئی تڑک کر کے، یہ لوگ تو یہ جس شاخ پہ بیٹھے تھے وہ تو اب ٹوٹ رہی ہے، تو اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے بتاتا ہوں کہ عمران خان سے کس کس کے اڈیالہ جیل میں ملنے کی خبریں ہیں۔ نمبر 1، محمود خان اچکزئی، جو کہ بالکل ایک نیوٹرل پلیئر ہیں، ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، جی ہاں وہ عمران خان سے بہت مخلص ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ عمران خان سے بہت مخلص ہیں۔ دوسرا، بیرسٹر سیف، جی ہاں بیرسٹر سیف کے بارے میں ظاہر ہے یہی خدشہ ہے، ان کو آپ مڈل مین کہہ سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ ہیں تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ، لیکن ان کے بارے میں بہت قوی تاثر ہے کہ وہ سارا کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ اور تیسرا نام جب آپ سنیں گے تو آپ پر پوری کی پوری صورتحال خود بخود آشکار ہو جائے گی، اور وہ تیسرا نام ہے محسن نقوی کا۔ جی ہاں، ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ یہ کہ عمران خان سے جیل میں پیغام رسانی ہو رہی ہے، کیونکہ جو موجودہ سسٹم ہے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس کی اتنی بڑی بڑی ناکامیاں ہوئی ہیں کہ اب اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ معاملات چل کیا رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو پلیز تھوڑی سی آپ کو اس میں پیشنس دکھانی ہے، آپ ذرا سے اس کو غور سے سنیے گا۔ چل یہ رہے معاملات کہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ چل نہیں پا رہا، اب ان کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی اپنے طور پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی جو باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر عمران خان اس بات پر آمادہ ہو کہ وہ اتنی زیادہ جو ان کی طرف سے ابھی تک مخالفت تھی، اگر وہ اپنی جماعت کو براہ راست نہ بھی کہیں، لیکن اگر ان کا پیغام ان تک نہ پہنچے تو جسے کہتے ہیں نا پلازیبل ڈینائبلٹی، کہ جی ہمیں تو عمران خان نے منع نہیں کیا کہ ہم ان معاملات میں حکومت سے تعاون کریں، اور اس کا بہت بڑا آپ کو جو ایک ثبوت ہے وہ 8 فروری کو نظر آیا، جب پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح کا احتجاج برپا نہیں کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور اس کی سب سے بڑی جو اس سلسلے میں کاوش کی وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کی۔ اس کے بعد دوسرا موقع ظاہر ہے کہ جب عمران خان کی بیماری نے پورے ملک میں ایک مومنٹم بنا دیا تھا، بہت اچھا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس، انہوں نے اس وقت بھی اس کو بھی انہوں نے اس جسے کہنا چاہیے کہ بروئے کار نہیں لا سکے اس موقع کو، اور اس کا سبب بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اندرون خانہ ان کے معاملات چل رہے تھے۔ جی ہاں اس وقت بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں، پرابلم صرف یہ ہے کہ عمران خان اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے اچھی خبر بھی ہے، کچھ لوگوں کے لیے بری خبر بھی ہے۔ دیکھیں اچھی خبر ظاہر ہے اس سینس میں ہے کہ عمران خان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے، ہی از اوور کوالیفائڈ فار دس جاب۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔
گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ عمران خان ایک سمندر بن چکا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں، اور یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو تو آپ دریا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو آپ سمجھیں ندی ہیں، نالے ہیں، گندے نالے ہیں۔ بلکہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ مریم نواز نے جو ان کو واٹر باڈیز کہا تھا، جو سیوریج لائنز ہیں، جو گٹر لائنز ہیں، ان کو واٹر باڈیز کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ واقعی میں اس وقت جو باقی جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، یہ زرداری ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف، مریم، باقی جو یہ بکٹی وکٹی، یہ ٹوں ٹاں جتنے ہیں، یہ سب ان کی حیثیت عمران خان کے سامنے ندی، نالوں، گٹر، نالیاں جو گندی ہوتی ہیں ان سے زیادہ نہیں ہے۔ عمران خان ایک سمندر کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور جیسے میں نے کہا کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی سمندر کسی دریا میں جا کر مل گیا ہو۔ یہ اس وقت معاملہ اٹکا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجودہ سسٹم اگر لپیٹا جاتا ہے تو اس کا حصہ بن سکتی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کو ان کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے موضوع پہ ہی رہتے ہوئے اگلی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو سہیل آفریدی والے ایشو پر لے جاتے ہیں اور پھر اگلی کچھ اور خبریں۔ دیکھیے، عمران خان کو 25 تاریخ کو ایک اور انجیکشن لگنا ہے، لیکن اس میں حکومت جو چالاکی دکھا رہی ہے وہ یہ کہ ان کو 25 سے پہلے ہی ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ جی ہاں، حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ 25 تاریخ تک کا انتظار کرے۔ سب لوگ اڈیالہ کے باہر ظاہر جمع ہو جائیں گے، یا جن 2 ہاسپٹلز میں لے جانے کا ان کو امکان ہے وہاں پر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ایک جھلک عمران خان کی ظاہر دیکھنے کے لیے لوگ اتنے بیتاب رہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اس طرح سے ہوگا کہ لوگ پہنچ جائیں گے اور پھر ان سے کنٹرول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے حکومت یہ چالاکی کرے گی، اس کو چالاکی کہہ لیں یا اسٹریٹجی کہہ لیں ان کی، کہ وہ عمران خان کو اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہو سکتا ہے وہ عمران خان کو ہاسپٹل لے جائیں، اور پھر عمران خان کو کچھ عرصے ہاسپٹل میں ہی رکھا جائے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کو جو انجیکشن لگنا ہے وہ لگ کے وہ واپس جیل چلے جائیں، لیکن یہ 25 تاریخ سے پہلے یہ کام ہوگا۔ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے۔ دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ شوگر کوٹ کر رہے ہیں اس میسج کو عمران خان کی۔ دیکھیے، الارمنگ سچویشن جتنی تیزی سے ان کی آنکھ کا کہا جا رہا تھا کہ خراب ہوئی ہے اس سے کم ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ وہ روبہ صحت ہیں، وہ اتنی بری ان کی جو آنکھ کی سچویشن ہے وہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پچھلے 3 دنوں میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اگر عمران خان کی آنکھ اتنی زیادہ خراب ہوتی، جس مزاج کے عمران خان آدمی ہے وہ لوگوں سے ملاقات سے اجتناب کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہم نے سہیل آفریدی کا شروع میں کلپ پلے کیا، دیکھیے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر پی ٹی آئی کے اور حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات چل رہے ہیں تو پھر سہیل آفریدی اتنی سخت تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ اس تقریر کے دو مقاصد ہیں۔ یہ تقریر کے نمبر 1، انہوں نے تمام تر جو ان کا نشانہ تھا وہ نواز شریف اور مریم نواز تھے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو کہ ایک بھگوڑا ہے، سرٹیفائڈ چور ہے، اس کو جب وہ ملک واپس آیا وہ اشتہاری مجرم تھا، لیکن عدالت اس کے پاس گئی، اس کے فنگر پرنٹس کیے، جبکہ جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی تھیں، اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالتوں کے چکر لگائے۔ مریم پہ انہوں نے بہت شدید تنقید کی، انہوں نے کہا یہ جہاز انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے لیا ہے، بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا گھومنے پھرنے کے لیے لیا ہے، ظاہر ہے بہت سخت الفاظ ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ سیدھا ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کے لپیٹے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ رخصتی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، کارڈز بٹ گئے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو 1-2 چیزیں اور بتاؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس لیے سہیل آفریدی ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس وقت سہیل آفریدی سافٹ اپنا ٹون رکھیں گے تو یہ تاثر جائے گا کہ جیسے پی ٹی آئی نے کوئی ڈیل کر لی ہے، اس لیے ان کو اٹیک کرنا ہی کرنا ہے تاکہ یہ تاثر نہ جائے۔ آپ عمران خان کی بہنوں کا بھی لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی مسلسل تنقید کر رہی ہیں۔ انہوں نے محسن نقوی پہ بہت شدید تنقید کی، لیکن اگر آپ محسوس کریں تو براہ راست جنرل عاصم منیر پر تنقید نہیں ہو رہی۔ اور علیمہ خان نے، دیکھیں اگین ایک بات کی آپ ان کو داد دیں گے، دے آر ٹرانسپیرنٹ، وہ کوئی بیک ڈور انہوں نے یا بیک چینل استعمال نہیں کرے۔ علیمہ خان نے کھل کے کہا، آ کے کہا کہ ہم آپ کا نام نہیں لیں گے، آپ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیجیے۔ تو وہ لوگ اسی پر عمل پہ رہے ہیں، دے آر کیپنگ دیئر سائڈ آف دا بارگین، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب ان کو یہ تاثر ہرگز نہیں دینا کہ یہ لوگ سافٹ ہو گئے اور وہ ان پر مسلسل اٹیکس کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دوسرا میں نے کہا کہ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس حکومت کے چل چلاؤ کا وقت ہو گیا، اور سب سے پہلے اس کا جو ثبوت ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے چھلانگیں لگاتے ہیں، تو جو بےغیرت بریگیڈ ہے اس نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ اب یہ جو مریم کے جہاز والا معاملہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیس اب نیب میں جا رہا ہے۔
جی کہ یہ سب نیب میں جا رہا ہے، اور اب یہ خبریں جو ہیں یہ خود بے غیرت بریگیڈ کی طرف سے آ رہی ہیں کہ یہ جو جہاز والا معاملہ ہے مریم کا، یہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ دوسرا، 2 دن تواتر سے جیو پر اتنی تفصیل سے مریم نواز کے خلاف شوز ہوئے ہیں کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ایک تو یہ جہاز والا معاملہ، دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے جو سی ڈی سی نے جو 900 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے اس کی تفصیل جیو پہ چلی۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ مریم نواز کے خلاف معاملات جا رہے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف کی دیکھیں اپنی بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو وہ عہدہ ہے جو وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، لیکن قربانی تو اسی کی ہی دینی پڑے گی نا باس، آپ اور تو کچھ کریں گے نہیں۔ بگ باس تو یہ تو کہیں گے نہیں کہ جی میری غلطی تھی، میں نے شہباز شریف کو پک کیا، اس سے غلطی ہوئی۔ غلطی تو اسی کی ہونی ہے، چاہے گردن تو اسی کی جو ہے وہ پولیٹیکلی، میں کہہ رہا ہوں، کوئی آپ اس کو نہ کر لیں، ان کی ہی جانی ہے۔ جسے کہتے ہیں نا چاپنگ بلاک پہ کون ہوگا، اور چاپنگ بلاک پہ جاب بھی ہو سکتی ہے، کسی کی نوکری بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت چاپنگ بلاک پہ جو ہے وہ شہباز شریف اور ان کی جو پوری کی پوری یہ ان کی ٹیم ہے، یہ لوگ ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز، بالکل اچھا، جو پیپلز بے شرم پارٹی ہے وہ بھی نہیں بچے گی۔ زرداری کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی ہے، اور اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ خبر بھی بے غیرت بریگیڈ میں سے ہی کسی نے دی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی بہت طاقتور شخصیت پاکستان کی، ظاہر ہے جب بات ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری پھر انہوں نے کہا کہ طاقتور شخصیت کو ایک سینئر وزیر نے، نیم سینئر یعنی کہ ظاہر ہے محسن نقوی، ایک پرچی دی۔ اچھا، یہاں زرداری کا نام انہوں نے نہیں چھپایا، انہوں نے کہا وہ پرچی تھی زرداری کی طرف سے، اور اس پرچی میں سفارش کی گئی تھی کہ ملک ریاض کے ساتھ کچھ نرمی برتی جائے۔ تو ان اہم شخصیت نے ڈانٹ دیا، بہت برہم ہوئے، اور انہوں نے بہت برا بلا کہا۔ اب یہ کس کو کہا؟ زرداری کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ زرداری از سپوز ٹو بی دا سپریم کمانڈر، وہ درخواست کس کو کر رہے ہیں، وہ پرچی کس کو بھجوا رہے ہیں؟ مطلب جو فیلڈ مارشل ہے وہ تو ظاہر ان کے ماتحت ہوئے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ معاملات اس طرح کے نہیں ہیں، بگ باس ہی بگ باس ہے، اصل باس وہی ہے۔ تو پبلکلی ٹاؤٹ کے ذریعے یہ کہلوایا گیا کہ یہ ہے زرداری کی اوقات، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز منافق پارٹی کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے عزائم ہیں سندھ کے لیے، اس میں کراچی کو سیپریٹ کرنا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی ان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، پیریڈ، اینڈ آف سٹوری۔ تو ان کا بھی چل چلا ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نمرود لیگ ہو، پیپلز منافق پارٹی ہو، ان دونوں کے دن اب گنے جا چکے ہیں، رخصتی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، کارڈز بٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ معاملات پی ٹی آئی سے کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ اس کو کیونکہ دیکھیں ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے اس کا۔ اب جو اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ فائر وال کی ہے۔ فائر وال انہوں نے کیوں لگایا تھا؟ فائر وال انہوں نے لگایا تھا، فائر وال آپ سمجھتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ کو سلو کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اچھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ عمران خان کے حق میں بات نہ ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں، کہ عمران خان کے حق میں بات نہ ہو۔ اچھا، اب وہ تو ظاہر ہے ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، انہوں نے بہت کوشش کی، اب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پر 40 ارب روپے کے قریب یہ فائر وال اس پہ لگے تھے، اور اس کے بعد جب انٹرنیٹ سلو ہوا پاکستان میں تو اس سے مزید 70-80 ارب روپے کا نقصان ہوا، کیونکہ بہت سارے ورچوئل جو وی ایز ہوتے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹس کے جو کام کرتے ہیں لوگ پاکستان میں، ان کی جابس چلی گئیں، ان کو جو کام ملتا تھا وہ چلا گیا۔ وہ میں خود یہاں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، امریکہ میں رہنے والے لوگ جو وی ایز ہائر کرتے تھے پاکستان میں، انہوں نے پھر بنگلہ دیش سے، فلپین سے انہوں نے لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ بہت سلو ہوتا تھا، ان کا کام متاثر ہوتا تھا۔ تو 100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا اس ٹیم کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس کو بلاک نہیں کر سکے۔ عمران خان کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ تو اینی وے، آخری جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ بی ایل اے جو بلوچستان لبریشن آرمی جو اپنے آپ کو کہتی ہے جو تنظیم، انہوں نے کچھ پاکستانی فوجیوں کو اغوا کیا تھا۔ پھر یہ خبر آئی کہ پاکستان کی فوج نے ان کو اون کرنے سے انکار کر دیا، آفیشیل ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا تھا۔
لیکن خبر یہ آئی تھی کہ انہوں نے ان کو اون کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ان کی مزید ویڈیوز جاری کی. ان ویڈیوز میں انہوں نے کہا اپنے کارڈز وارڈز دکھائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر اب کیا ہوا ہے کہ اب ان کی فیملیز آ گئی ہیں. اب ایک ویڈیو ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس جو نوجوان ہے, جو فوجی جوان ہے, اس کی فیملی ہے. اور یہ فیملی اب کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ جو آپ نے جو بندہ پکڑا ہوا ہے یہ فوجی ہے, یہ بونافائڈ سولجر ہے, اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اون نہیں کر رہے. اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں براہ راست ابھی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فوجی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں کہ ان کو بحفاظت ہم چھڑوا لیں. جی ہاں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان کو 1 یا 2 دن میں ہاسپٹل شفٹ کیے جانے کی خبریں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. پلیز آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے تاکہ آپ سے یہ خبر مس نہ ہو جائے. اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.